اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اب یہ بس صرف اشارے کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے منتخب نصاب کے اندر جو 4 جامع اسباب شامل کیے تھے ان میں تینوں کے اندر یہ بات یہ جو ہے در حقیقت اس میں اصل جو جذبہ کار فرما ہونا چاہیے، یہ ہمارا جو تنظیم اسلامی کا کہ جو قرارداد تاسیس ہے پھر اس کی جو تشریحات ہیں ان میں موجود کہ اس میں جذبہ ہونا چاہیے نصح، خیر خواہی، اپنے بھائی کی بھلائی، اس کی خیر خواہی، اس کی عاقبت کو بچانا اور سنوارنا تاکہ اس کی ابدی زندگی جو ہے بہتر ہو جائے۔ اس میں کوئی اپنے نام و نمود کا جذبہ اگر آ گیا تو نتیجہ زیرو ہو جائے گا۔ اگر اپنی شخصیت کی دھوس جمانے کا کوئی مقصد شامل ہو گیا تو زیرو ہو جائے گا، بلکہ یہ کہ برعکس ہوگا، اس کا رد عمل جو ہے وہ اس کے مخالف۔ خیر الدین والنصیحہ، وہ نصیحہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ، عام مسلمانوں کے لیے نصرت ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، جس کے لیے کہ حضور کی یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ میری اور تمہاری مثال تو ایسے ہے جیسے آگ کا ایک گڑھا ہے، تم اس کو گر پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ کر گھسیٹ۔ یہ کیفیت ہے اصل میں کہ آگ سے بچانا، دوزخ سے بچانا، اللہ کی ناراضگی سے بچانا، عاقبت کی بربادی سے بچانا، یہ اس ایمان کی بنیاد سے، ایمان کی گٹھلی سے جو دعوت کا شجر پیدا ہوگا، اس کا جو اصل جو اس کا موٹیویٹنگ فورس ہوگی وہ ہوگی لوگوں کی خیر۔ دوسرا کھاتا جو ہے وہ ہے معمور من اللہ ہو کر اللہ کی دعوت۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے یہ ایمان کی بنیاد از خود طبعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے یہ دعوت میں آئے گا، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اسی بنیاد پر انہی کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں انبیاء میں فرق یہ تو ہے کہ نبیوں کو وحی آئی ہے، اولیاء اللہ کو وحی نہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ساتھی ہیں، اللہ کے نام پر پھیلا رہے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ ولایت ہے حقیقت کہ جو خود بخود حاصل ہوتی ہے ایمان اور عمل صالح تواسم حق کے۔ لیکن دوسرا کھاتا ہے معمور من اللہ، یہ ہے نبوت اور رسالت کا کھاتا۔ اللہ جنہیں چن لیتا ہے اور ان کو معمور کر دیتا ہے اس بات کہ تمہیں میری طرف لوگوں کو بلانا، تمہیں حق کی دعوت دینا، تمہیں لوگوں کو امام حجت کرنا۔ اس معاملے میں بھی انبیاء کرام کا بھی رول ہے، خاص طور پر رسولوں کا رول جو ہے بڑا فیصلہ کن ہے۔ نبی جو ہے وہ عام طور پر اولیاء اللہ ہی کے انداز کی شخصیتیں ہوتی ہیں سوائے اس فرق سے کہ انہیں وحی آئی، لیکن رسول اللہ دعوے کے ساتھ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں معمور من اللہ ہوں، اور نہ صرف یہ کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو بلکہ میری اطاعت کرو۔ یہ ایک خاص رول ہے کہ جو رسولوں کا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا۔ اب یہ کام کس کا؟ یہ معموریت من اللہ جو ہے، اللہ کی طرف سے معمور ہونے کا منصب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے۔ یہ رسالت محمدی کا تسلسل ہے کہ یہ دعوت جو ہے اسی طور سے جاری رہے، اسی طرح پھیلے، اسی طرح خلق خدا کو اللہ کا پیغام پہنچتا رہے۔ یہ در حقیقت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل۔ اس اعتبار سے غور کیجیے تو ہمارے ہی منتخب نصاب میں شہادت علی الناس کا تصور سامنے آ گیا، لوگوں پر اتمام حجت کر دیا۔ چنانچہ امت مسلمہ کے فرض تاسیس بیان کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں ہم نے امت بنایا اس لیے، اور یہ امت وسط کی امت ہے، بہترین امت ہے، درمیانی امت ہے، یا جیسا کہ میں سورہ حج کے درس میں واضح کرتا ہوں یہ درمیانی لنک ہے۔ اللہ سے آیا رسول کے پاس، رسول نے دیا امت کو، اب یہ امت آگے پھیلائے گی، تو یہ لنک بن گئی ہے رسول کی اور عام لوگوں کے مابین۔ لہذا جو کام رسولوں کے ذمہ تھا کہ وہ اتمام حجت، وہ اتمام حجت، جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔
ان رسولوں کو ہم نے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں۔ اے اللہ ہمیں تو بات بتائی نہیں، ہم تک کسی نے پیغام پہنچایا نہیں، تیری بات ہم تک آئی ہی نہیں، ہم سے محاسبہ کس بنیاد پر ہم سے محاسبہ ہوگا؟ بہرحال اگرچہ محاسبے کی بنیادیں اور بھی ہیں، اللہ نے سماعت اور بصارت اور عقل دی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا شعور جو ہے نفس انسانی کے اندر الہام کر دیا، فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قلب انسانی میں جو روح ہے، اس روح کے اندر اپنی ایک معرفت بھی اجمالی طور پر اور اپنی محبت بھی بنیادی طور پر بدلی۔ تو اگر تم رسولیت کی بنیادیں جاتی ہیں لیکن ان پر اتمام ہے، اتمام حجت ہے کہ رسول کے آنے کے بعد اور رسول کے ذریعے سے حق کے مبرہن ہونے کے بعد، کھل کر واضح ہو جانے کے بعد، وہ انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، اس کے بعد پھر کسی کے پاس عذر نہیں رہے گا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو یہ بات پہنچائی۔ یہ ہے اصل میں درجہ جو آپ سمجھیے کہ ہم جو اجتماعی طور پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ امت جس کا اس کے لیے بنائی گئی، اس کے لیے سورہ حج میں بھی آیا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس کے لیے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اور جب بدقسمتی سے پوری امت اس فرض سے جو ہے بیگانہ ہو گئی تو اب یہ ہے کہ جو جاگ سکتے ہیں وہ جاگیں اور جن کو جگا سکتے جگائیں، اور اس جاگنے اور جگانے کے عمل سے ایک چھوٹی امت وجود میں آ جائے، بڑی امت میں تو سب ہیں جو محمد کے نام لے رہے ہیں، لیکن اس چھوٹی امت میں وہ ہوں گے جو فرمایا گیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ معاملہ جو ہے فلاح کا وعدہ صرف جو امت ایٹ لارج ہے، بڑی امت ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے اللہ کے نام لیوا، اللہ کے رسول کے نام لیوا، لیکن یہ کہ فلاح کا وعدہ جو ہے، کامیابی کا وعدہ ان سب سے نہیں، کامیابی کا وعدہ ان سے ہے جو ان میں سے جاگ کر اور دوسروں کو جگا کر ایک امت تشکیل دے، پارٹی ودن پارٹی، اسٹیٹ ودن اسٹیٹ، امہ ودن امہ، جس کا کام ہی ہے یدعون الی الخیر، دعوت دیتے ہو خیر کی طرف۔ یہ اس میں سارے الفاظ آ گئے جو میں نے شروع میں استعمال کیے، دعوت حق، دعوت دین، دعوت الی اللہ، دعوت الی سبیل رب، یدعون الی الخیر، یہ سب خیر جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہوں، نیکی سے کا حکم دیتے ہوں، بدی سے روکتے ہوں۔